बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कहते हैं हक कभी छुप नहीं सकता, और अगर हक छुप जाए तो इसका मतलब है हक कमज़ोर है, और हक कभी कमज़ोर हो नहीं सकता। यही वजह है कि इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं और इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। अब कैसा लगेगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट का अपकमिंग चीफ जस्टिस वो ये कहे कि कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो, अपने ही चीफ जस्टिस को वो ये कहे कि डिसाइड हमसे कुछ और करते हो, आगे जाके बात कुछ और करते हो, आखिर ये क्या करते हो? जी हाँ, ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब के दौर में जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने ये इंकशाफ किया है। किन 3 मकामात पर डिसाइड किया हुआ था, और वो तीनों के तीनों मामलात किस चीज़ के साथ जुड़े हैं, किन मामलात के साथ जुड़े हैं, इन चैम्बर चीज़ें कौन सी डिसाइड हुई थी ऑन द रिकॉर्ड। कुछ बड़ी चीज़ें जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ऐसे में नून लीग के अंदर में इख्तलाफ एंड हो गया जी। या वो नून लीग वाले बेचारे कह रहे हैं चपेड़े हम खाएं जी, और वो जो पेड़े हैं वो आपके इलेक्टेबल्स खाएं, वो आईपीपी वाले खाएं, वो काफ लीग वाले खाएं। ऐसे नहीं चलेगा। और ये माइंस हैं जी जो बिल्कुल फटने के लिए तैयार हो गई है, और इनको जो ऑफ़र्स 5 दी जा रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको मज़ा आएगा सर, हर चीज़ कितने यकीन के साथ डिसाइडेड है और कहाँ किस चक्कर में। अच्छा ये है। और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सारी बात है फिर कैसे उसके बगैर तो व्लॉग क्या है इन लोगों की तो कोई तकरीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कंप्लीट होती, तो व्लॉग कैसे कर दें उसके बगैर। जी हाँ, उनको धमकाने का और कंप्रेस करने का सिलसिला जारी है। सबसे पहले इसी पे ही बात कर लेते हैं। बल्ले का निशान जी, एक पुरस्रार सियासी जमात है सर, वो मैदान में आई है पुरस्रार। पहले तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मुतल्लिक कहा जा रहा था कि वो ये चले वो साइड पे हो गई। फिर कहा जा रहा था कि परवेज़ खटक, जिनको हाल के तौर पे बहुत ज़्यादा उबाल आ रहे हैं, और इंतहा कर दी उन्होंने झूठ की और मक्कारी की, बल्कि मैं और दगाबाजी की भी इंतहा कर दी उन्होंने हर लिहाज से ना। बोल नहीं सकते सच, क्योंकि ये सियासी लोग हैं। ये कहते हैं हम तो कभी भी नज़रियाती नहीं थे, ये इनके अल्फाज हैं। हम तो खिदमत करने आए थे, तो नज़रियाती लोग खिदमत नहीं करते, इनका ये मानना है। और बीच बीच में इंकशाफ भी किया जाता है कि इमरान खान ने यहाँ तक कह दिया कि मैं तो अगर मर गया तो मेरा तारीख में नाम लिखा जाएगा, खुद बता भी रहे हैं साथ साथ। लेकिन बहरहाल पहले उनका था अवाम पाकिस्तान पार्टी है, ठीक है जी। अभी आपको बताता हूँ आगे जाके। उन्होंने बल्ले के निशान हासिल करने के लिए ना दरख्वास्त जमा करा दी इलेक्शन कमीशन में, और इस्तबदाल यह दिया है। वो कहते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी का इलेक्शन है ना वो नाकाम हो गया, और बल्ले का इंतखाबी निशान अब खाली है, ना ही किसी पार्टी को दिया गया है और ना ही किसी ने मांगा है। तो तमाम जितनी रजिस्टर्ड जमातें उन सबको इंतखाबी निशान अलॉट हो चुका है, और हमें अभी तक नहीं हुआ। और दरख्वास्त ये दी गई है चेयरमैन अवाम पाकिस्तान पार्टी। आपने कभी नाम सुना है मोहम्मद अमजद चौधरी का? जी हाँ, ऐसे आते हैं गुमनाम लोग। उसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए ना डस्का से आ गए, कोई चुंगी से आ गया, कोई वज़ीराबाद की किसी जगह से आ गया जनाब कि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है जी, हम बहुत पुराने कारकुन थे, हमें देना थे, हमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कोई दावत नहीं दी गई। क्या था अकबर एस बाबर के अलावा साहब ने। तो ये उसी तरह का एक किरदार है जी मोहम्मद अमजद चौधरी। मकसद सिर्फ पीटीआई को मज़ीद प्रेशर रखना आखिरी वक्त तक। आपको पता है इन चीज़ों से क्या होता है? इन चीज़ों से कारकुन मुस्तरब होते हैं, वोटर मुस्तरब होते हैं, और ये भी एक स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। तो यूँ चीज़ें एक तरफ लेके चल रहा है जी। मगर क्या करें, फिर मैंने बोला कि हक अगर छुप जाए तो फिर वो हक नहीं रहता, कमज़ोर बन जाता है, और हक कभी कमज़ोर हुआ नहीं। इमरान खान साहब ने एक बार फिर साइफ़र केस का जेल में ट्रायल रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है, और बहुत सॉलिड लॉजिक्स के साथ दी है जी। हाँ, वो लॉजिक्स चलेंगे कि नहीं चलेंगे वो एक अलग बात है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब कहते हैं कि पहले साइफ़र केस में फ़र्द जुर्म आयद हुई थी, और 5 गवाहान के बयानात भी कलमबंद हुए थे, ठीक है जी। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने साइफ़र केस की कार्रवाई को कलअदम करार दिया, ठीक है, और इसके खुफिया रखने को भी कलअदम करार दिया, ठीक है। और फिर ट्रायल को दोबारा कहा कि दोबारा से शुरू किया जाए, तो ट्रायल कोर्ट को कहा कि ओपन कोर्ट में करें और ट्रायल को दोबारा से शुरू किया जाए। फिर ट्रायल कोर्ट ने 28 नवंबर को, यानी पिछले महीने के आखिर में, अदालत में पेश करने का हुक्म दिया इमरान खान साहब को। तो वह इमरान खान साहब को अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने अदालत में पेश नहीं किया, ठीक है। फिर अदालत ने उनका ख़त मान लिया कि जो सिक्योरिटी का मसला है, उन्होंने कहा फिर ये अदालत लग गई दोबारा से 4 दिसंबर को अडयाला जेल के अंदर।
انہوں نے کہا اڈیالہ جیل میں اس دن قانونی تقاضے پورے کیے بغیر ٹرائل کورٹ نے 4 شیٹ کی کاپیاں دے دی عمران خان صاحب کو اور ان لوگ جو گورنمنٹ ہے ان کو، پروسیکیوشن کو. انہوں نے کہا 4 شیٹ کی کاپی دے دیجیے جو پہلے 4 شیٹ دی گئی تھی. انہوں نے کہا یہ غیر قانونی ہے. جب پورے کا پورا کیس ریمانڈ بیک ہوا تو گواہوں کے اوپر جرح کرنے کا موقع کیسے جانے دیا جا سکتا ہے؟ گواہوں کو دوبارہ طلب کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ٹھیک ہے جی. یہ اور انہوں نے کہا قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے جو کہ غیر قانونی اور غیر مناسب ہے. یعنی گواہوں کو بلائیں، ہم نے بات کرنی ہے. ان گواہوں کی پیش کیے بغیر 4 شیٹ کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو عدالت ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے. چھینج تو ڈالی ہوئی ہے جی، چھینج تو ڈالیں گے وکلا. اور بالکل صحیح کہا ہے بھائی، جب ریمانڈ بیک ہے تو گواہ بھی دوبارہ سے آئیں گے نا. جب ہر چیز ہی ریمانڈ بیک ہوئی ہے، گواہ تو پہلے خفیہ ٹرائل کے اندر ہو رہے تھے، سیکرٹ پہ ہو رہے تھے، سیکرٹ وے میں ہو رہے تھے. اب اوپن کورٹ میں اب آئے نا ذرا صحافی حضرات کے سامنے گواہی دیں تاکہ وہ رپورٹ کرے. اب آئے نا فیملی کے دیگر اراکین کے سامنے گواہی دیں تاکہ وہ رپورٹ کرے. الٹا بس سنا ہے کہ عمران خان صاحب کی پیشی کی جگہ پر شیشے کا کمرہ بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ صحافیوں سے بات ہی نہ کر سکیں. ڈر دیکھیں، خوف دیکھیں کتنا ہے. دوسرا جی، جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب نے نا جو عدت پہ نکاح کیا تھا نا بشرا بی بی نے، جو الزام ہے ان کے اوپر، انہوں نے کہا یہ قابل سماعت ہے اور 14 دسمبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے. سر آپ کو پتہ یہ کیس کیا کر رہا ہے؟ یہ بھی بڑا باریک، ان کی نظر میں باریک کام ڈالنے کی. آپ کسی کنٹری سائڈ وغیرہ پہ چلے جائیں نا، گاؤں وغیرہ میں، ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ. ان کو بس عدت پہ نکاح. یہ وہ جو مذہبی ووٹ ہے نا جو عمران خان کے ساتھ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کے سلوگن کے ساتھ لگا، اس آیت کے سلوگن کے ساتھ لگا، یہ اس کو توڑنے کی کوشش ہے. یہ بیسکلی یہ ہے. شرعی گواہ درکار ہے، اور گواہ کی شرح کیا ہے کہ انہوں نے کس حد تک دیکھا ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہاں یہ پوزیشن ہے. بہرحال نون لیگ کی بات کروں تو ظاہری بات ہے جو کسی کے لیے گڑھے کھودے گا وہ کیسے بچے گا. ابھی تو بہت جوتیوں میں ڈال بٹ رہی ہیں، میں نے آپ سے بتایا. اور یہی ہوا جی، یہ بارودی سرنگیں ہیں، یہ پھٹنے کو بالکل تیار بیٹھی ہے. امیدواروں میں، نون لیگ کے امیدواروں میں جو ان کے چناؤ ہے ان کی ٹکٹوں میں نا، نون لیگ بالکل مشکلات کا شکار ہے، کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ حکم ان کو ہے کاف لیگ کو ایڈجسٹ کرنا. کاف لیگ نے مدد کی تھی. حکم ان کو ہے نون لیگ والوں کو، حکم ان کو ہے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. حکم ان کو ہے کہ کچھ الیکٹیبلز آپ نے رکھنے ہیں، انہوں نے بہت مدد کی تھی. ٹھیک ہے جی. استحکام پاکستان پارٹی، کاف لیگ اور الیکٹیبلز کو رکھنے کی وجہ سے مقامی رہنما شدید پریشان ہے اور شدید ناخوش ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون نے 5 نکاتی فارمولہ تیار کیا جی، اور اعلیٰ قیادت نے 5 نکاتی فارمولہ بنایا. انہوں نے کہا جتنا بھی مضبوط مقامی لیگی امیدوار ہوگا نا، جس کو ٹکٹ نہیں دے سکتے کیونکہ کاف لیگ ادھر سے ہے، استحکام پاکستانی پارٹی ادھر سے، یا کوئی الیکٹیبل ادھر سے ہے جن سے وعدے کیے ہوئے حکم کے مطابق، پلان کے مطابق. ٹھیک ہے جی. اگر ان کو ہم ٹکٹ نہیں دے سکے تو ایسا کہتے ہیں ان کے گھر کی کسی عزیزہ کو، یعنی بیوی کو، بیٹی کو، بہن کو، اس کو ہم اسپیشل سیٹ پر مخصوص نشست دے دیں گے. یعنی عورتوں کی جو مخصوص نشستیں، انہوں نے کہا پہلی آپشن یہ رکھیں گے، یہ دیا جائے گا. اس کے بعد اگر وہ اس آپشن پہ نہ مانے، ٹھیک ہے، کوئی کئی افراد ہوں گے نا، نہ مانے تو دوسری آپشن یہ دی جائے گی، سینٹ میں ایڈجسٹ کیا جائے گا. مارچ میں سینٹ کے انتخابات بھی ہیں، ان میں سے کسی میں سینٹ میں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا اس کے بعد تیسری آپشن یہ ہے کہ ناراض لیگی رہنما جتنے بھی ہیں ان کو یا تو پرائم منسٹر، یعنی اگر نیشنل لیول کے ہیں، قومی اسمبلی کے ناراض لیگی رہنما ہو تو ان کو پرائم منسٹر کا مشیر خاص بنا دیا جائے گا یا معاون خاص بنا دیا جائے گا. اور اگر ایم پی اے لیول کا ہے جس کی جگہ کسی اور کو رکھنا ہے تو اس کو آفر دے دی جائے گی جناب سی ایم کا جو معاون خصوصی یا مشیر لگا دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ آپشن ہے. ابھی بتاتا ہوں اس بندر بانٹ کا اگلا سلسلہ بھی بتاتا ہوں. انہوں نے کہا چوتھی آپشن یہ ہے کہ سرکاری محکموں کی سربراہی دے دی جائے. یعنی ایل ڈی اے کا چیئرمین لگا دیا، پی ڈبلیو ڈی کا چیئرمین لگا دیا، واسا کا چیئرمین لگا دیا. ٹھیک ہے سر، لگا دیا جناب. یہ چیز ہے. پانچویں چیز ہے کہ آئندہ بلدیاتی اداروں میں سربراہی سے نوازا جائے گا. یہاں بھی بڑا بجٹ کا معاملہ ہے. تو یوں کیا جائے گا سر، کس شخص کو کہاں ایڈجسٹ کرنا ہے
یہ اعلیٰ قیادت نے ایک عدد کمیٹی بنا دی، وہ کمیٹی فیصلہ کر کے اعلیٰ قیادت کے پاس پہنچائے گی، ان کی سفارشات پر اعلیٰ قیادت فیصلہ کرے گی۔ ہاں، اسی کمیٹی کو جو بنایا گیا ہے یہ ناراض اراکین کو منانے کا بھی کام کرے گی، اس میں نواز شریف صاحب خود بھی شامل ہوں گے، فون کریں گے گھر جا کے کہیں گے مان جو تہاڈی مہربانی، اللہ اللہ کر کے آ گیا، گل تھوڑی سیدھی ہوئی ہے، تسی خراب نہ کرو، تہاڈی مہربانی، مینوں کچھ تے دیر بہن دیو جناب، ملک و قوم دے وسیع تر مفاد، یہ کہہ کے یہ ہوگا۔ میرا ماننا یہ بندر بانٹ ہے، آپ کو اتنا یقین دلا دیا گیا ہے ایک انتخابی مہم چلائے بغیر کہ آپ کو ڈیسائیڈ ہے کہ آپ ایم این اے ہیں، آپ گورنمنٹ بنا رہے ہیں، آپ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، آپ کی پارٹی اقتدار میں آئے گی، کیا آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں؟ حکومت بنانے کا اتنا یقین ہے کہ عہدے پہلے تقسیم کر رہے ہیں۔ سر اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ میچ فکس ہے؟ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ یہ پلان ہے، اس پلان کی ایک پرت کے اوپر ایک صفحے کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں خود بھی نون لیگ پریشان ہے کہ اس امیج کو کیسے چلے، اور پھر جھنجھلا کے کیا کہتے ہیں، بس ٹھیک ہے نا، انج تے انج ہی صحیح، آپ یقین جانیں بس ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں جی۔ آخر میں جی جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے جی بڑا ایک خط لکھ دیا رجسٹرار سپریم کورٹ کو۔ ظاہری بات ہے رجسٹرار کے تھرو گفتگو ہوتی ہے ججز کے بیچ میں، اختلافات پہ رجسٹرار کے تھرو بات ہوتی ہے یا فیصلے کے تھرو بات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ڈسکس کچھ اور ہوتا ہے بینچز کے حوالے سے کیسز سے متعلق، لیکن بعد میں کچھ اور نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے کیس میں یہ بات طے ہوئی تھی، چیمبر میں بات طے ہوئی تھی 3 رکنی کمیٹی کا اجلاس، جس میں سینئر موسٹ قاضی فائزل صاحب چیف جسٹس، اس کے بعد اعجاز الحسن سینئر موسٹ اور جسٹس منصور علی خان۔ انہوں نے کہا تینوں میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ سینئر 3 لوگوں کا یہ اجلاس ہوگا، ٹھیک ہے، ججز کا بینچ سینیورٹی پہ بنانے کا یہ فیصلہ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا لیکن جب کاز لسٹ جاری ہوئی تو بالکل معاملہ الٹا تھا، ایک چیز۔ دوسرا انہوں نے بولا کہ 7 دسمبر کو چیف جسٹس کے چیمبر میں 3 رکنی کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا جس پہ بہت سی چیزیں ڈیسائیڈ ہوئیں، اور 7 رکنی بینچ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ 7 رکنی بینچ جو ہے نا وہ فوجی عدالتوں کے خلاف والا جو فیصلہ ریویو کا وہ اس کا سماعت کرے گا، لیکن پھر 6 رکنی بینچ بن گیا اور یہاں بھی سینیورٹی کا خیال نہیں رکھا گیا۔ کہتے ہیں میں نے اس وقت ان کو کہا، چیف جسٹس کو اور منصور علی شاہ صاحب کو، کہ پلیز پک اینڈ چوز نہ کریں، یہ تاثر پک اینڈ چوز کا زائل ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہ ہوا گیا۔ اچھا جی، سینئر جج پر مشتمل یہ بینچز ہونے چاہیے تھے جن کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کیا سمجھ آئی؟ چیف جسٹس کے سامنے ود ان ججز سینئر موجود، جنہوں نے ان کے بعد چیف جسٹس بننا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔